کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تو پھر جس کتابچے پر اس ملک کے نام میں ہندوستان میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی اور اسے پاکستان کا نام دیا گیا تھا، اس دیباچے پر دستخط کرنے والے باقی 3 لوگ کون تھے اور کیا ملک کا نام تجویز کرنے میں ان کا کوئی کردار بھی تھا؟ 28 جنوری 1933 کو کیمبرج انگلستان سے پاکستان نیشنل موومنٹ نامی تنظیم نے 4 بڑے صفحات پر مشتمل ایک سائیکلو سٹائل کتابچہ شائع کیا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور، آر وی ٹو لیو اور پیرش فار ایور۔ تاہم یہ کتابچہ ناؤ اور نیور یعنی اب یا کبھی نہیں کے نام سے زیادہ معروف ہوا۔ اس کتابچے کے آخر میں جن 4 اصحاب کے دستخط تھے ان میں چودھری رحمت علی، صاحبزادہ شیخ محمد صادق، خیبر یونین کے معتمد عنایت اللہ خان آف چارسدہ اور خیبر یونین کے صدر محمد اسلم خان خٹک شامل تھے۔ کتابچے پر ان 4 افراد کے دستخط سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ کتابچہ ان 4 افراد کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے، مگر حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ یہ کتابچہ تیسری گول میز کانفرنس کے انگریز اور ہندوستانی شرکاء میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کتابچے میں ہندوستان میں ایک آزاد مسلم مملکت کے قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی اور اسے پاکستان کا نام دیا گیا۔ گول میز کانفرنس کے ایک انگریز مندوب سر ریجنالڈ کروک نے اس کتابچے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور اس کے بارے میں کانفرنس میں شریک مسلمان مندوبین سے سوالات کیے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مسلمان مندوبین میں سے اکثر نے، جن میں علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے اکابر شامل تھے، اسے ایک غیر سنجیدہ تجویز مانا اور ناقابل عمل تجویز قرار دے دیا۔ اور تو اور کانفرنس کے مسلمان مندوبین میں سے عبداللہ یوسف علی نے بھی اسے ایک طالب علمانہ تجویز قرار دیا اور سر ظفر اللہ خان نے، جو بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بنے، اسے ایک قیاسی، ناقابل عمل اور بے بنیاد تجویز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس تجویز میں کوئی بات قابل غور نہیں۔ اندر کی بات تو 1980 کی دہائی میں جسٹس جاوید اقبال نے کھولی اور بتایا کہ قائد اعظم چودھری رحمت علی کی اسکیم کو ایک ایسی اناڑی کی اسکیم سمجھتے تھے جو تاش کے پتے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے سب کو دکھا دے۔ مشہور مورخ خورشید کمال کے عزیز لکھتے ہیں کہ ناؤ اور نیور کا پورا مسودہ چودھری رحمت علی نے تنہا تحریر کیا تھا، لیکن اسے ایک نمائندہ حیثیت دینے کے لیے انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی تلاش شروع کی جو اس پمفلٹ پر ان کے ساتھ دستخط کر دیں۔ یہ تلاش آسان ثابت نہ ہوئی کیونکہ ہندوستانیت کی گرفت برطانوی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم نوجوانوں پر اس قدر مضبوط تھی کہ انہیں 3 ماہ سے زیادہ عرصے کی تلاش کے بعد لندن میں صرف 3 نوجوان ایسے ملے جنہوں نے اس پمفلٹ کو پڑھنے اور اس پر بحث و مباحثہ کرنے کے بعد اس پر دستخط کرنے اور اس بارے میں اپنے تعاون کی پیشکش کی۔ ان دستخط کرنے والوں میں سے کوئی بھی کیمبرج کا طالب علم نہ تھا۔ محمد اسلم خان خٹک آکسفورڈ میں تھے، صاحبزادہ شیخ محمد صادق بیرسٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور لندن میں کسی آنرز آف کورٹ کے طالب علم تھے، جبکہ خان عنایت اللہ خان انگلینڈ کے کسی ویٹرنری کالج کے طالب علم تھے۔ اسلم خٹک نے اس پمفلٹ پر خود خیبر یونین کے صدر کی حیثیت سے دستخط کیے اور عنایت اللہ خان نے اس یونین کے سیکرٹری کی حیثیت میں کے عزیز نے ان دستخط شدہ کرندگان کا تعارف اس طرح کرایا ہے: ہمیں صاحبزادہ محمد صادق کے بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جوناگڑھ ریاست کے حکمران خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلم خان خٹک، جن کا تعلق شمال مغربی سرحدی صوبے سے تھا، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گریجویشن کے طالب علم تھے۔ بعد ازاں وہ صوبائی ایجوکیشن سروس میں اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان ڈپلومیٹک سروس میں چلے گئے۔ عنایت اللہ خان کے بارے میں رحمت علی نے 1947 میں بتایا کہ وہ کسی ویٹرنری کالج میں نہ تھے بلکہ انجینئرنگ کے کسی ادارے میں تھے۔ رحمت علی نے یہ بتایا کہ ان طلباء کا کام صرف اس اعلان پر دستخط کرنے تک محدود رہا اور بعد ازاں انہوں نے پاکستان کا نام رکھنے یا پاکستان کے تصور کی تشہیر میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کے عزیز نے مزید لکھا ہے: خٹک اور عنایت اللہ نے مارچ 1933 میں اس کتابچے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ عنایت اللہ نے کے عزیز کو بتایا کہ جنوری 1933 میں اسلم خٹک رحمت علی کو ان سے ملوانے کے لیے ان کی قیامگاہ پر آئے اور بحث و مباحثہ کے بعد ان تینوں نے اس اعلان پر دستخط کر دیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ناؤ اور نیور پر دستخط کرنے کے بعد ان کی چودھری رحمت علی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ رحمت علی کے دلائل سے قائل ہو کر ناؤ اور نیور پر دستخط کرنے والے یہ تینوں طلباء اپنے دستخطوں پر پچھتائے اور آئندہ کے لیے اس بارے میں اپنے تعاون سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ 17 مارچ 1933 کو اسلم خٹک نے رحمت علی کو ایک خط لکھا جو نیشنل میوزیم کراچی میں محفوظ ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میں معذرت
چاہتا ہوں کہ آج خیبر یونین کی انتظامیہ نے آپ کے اعلان سے اپنی لا تعلقی کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی خط میں اسلم خٹک نے مزید تحریر کیا کہ خیبر یونین کے صدر کی حیثیت سے میں یہ بتانے کی خواہش رکھتا ہوں کہ اس یونین کا ناؤ اور نیور کے عنوان کے تحت چھپنے والے پمفلٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ عزیز نے گتھی سلجھاتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس اعلان کے مصنف صرف اور صرف رحمت علی تھے، لیکن اس کے نیچے 4 دستخطوں نے اس بات کو مستقل طور پر ذہنوں میں ڈال دیا کہ یہ تصور مسلم طلباء کے ایک گروہ کا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔